ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري بي رأيت الجنة والنار أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, और रजब का महीना और इसके आखिरी अय्याम राजे तरीन अकवाल के मुताबिक सफ़र मेराज और रजब के आखिरी 10 दिनों के अंदर अल्लाह ने आपको करवाया है। और उसके लिए 27 रजब अहले इल्म के कुछ अकवाल हैं, अगरचे बहुत से मुफस्सिरीन हैं उनके मुताबिक ये रमज़ान के महीने में
اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں اور وفات ربیع الاول میں ہے، معراج بھی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو کروائی گئی ہے، اور بعض نے محرم کا مہینہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ جو اقوال ہیں وہ رجب کی 27 تاریخ کے حوالے سے۔ یہ سہن نبی پاک کا بڑا ہی پیارا معجزہ ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ چچا ابو طالب فوت ہو گئے، ہر قدم پر میرے پیغمبر کی حفاظت کرتے، ڈھال بن جاتے کافروں کے درمیان اور آپ کے درمیان۔ ابو طالب وفات پا گئے، میرے نبی بڑی رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرا، ماں خدیجہ وہ زخموں پہ پٹیاں رکھا کرتی تھی اور آپ کو تسلی اور تشفی دیا کرتی تھی۔ ماں خدیجہ بھی وفات پا گئی۔ یہ دونوں فوتگیاں ہوئیں، غم در غم محبوب کو پہنچے، اور ان دونوں فوتگیوں کے بعد کفار کی طرف سے مصائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں وہ بڑھتی چلے گئیں۔ سہن نبی پاک رنجیدہ ہونا شروع ہوئے، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ یہ غموں کا سال ہے۔ محبوب پہ غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ گئے۔ سہن اللہ نے آپ کے غموں کو زائل کرنے کے لیے آپ کو سیر کروائی ہے آسمانوں کی۔ پتہ ہے نا، ہم پریشان ہوتے مری چلے جاتے، اس سے زیادہ پریشانی ہو کوئی گلگت بلتستان چلا جاتا ہے، اسباب زیادہ ہو بندہ مکہ مدینہ چلا جاتا ہے، یار اور اسباب ہو بندہ یورپ کنٹریوں میں چلا جاتا ہے۔ یار سیاحت کرنے سے غم زائل ہوگا، یہ تو دنیا والوں کی اپروچ ہے نا، لیکن کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سیر کا بندوبست کیا ہے وہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی فرد و بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ علمی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی کم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمیٹیں گے اسی وقت میں۔ ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو معراج ہوئی ہے بدن سمیت جاگتے ہوئے، حالت بیداری میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ سارا ہی سفر خواب کا ہے، اور چلے ہو خواب میں دیکھنا کون سی تعجب والی بات ہے؟ ہر بندہ ہی خواب میں جنت پہنچا ہوتا ہے، یورپ پہنچا ہوتا ہے، مکے مدینے پہنچا ہوتا ہے، یہ کوئی تعجب والی بات ہے؟ تعجب کیا ہے؟ حالت بیداری ہے، جاگتے ہوئے سہن رب نے محبوب کو اسراء بھی کروائی ہے، جو بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی ہے، اور معراج بھی کروائی ہے جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ اور اس کے لیے انداز کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو۔ یا اللہ تیرا انداز ایسا ہے، سبحان اللہ دی۔ رب کہتا تعجب لگے گا نا، 40 راتیں لگتی تھیں سفر کرتے ہوئے بندہ بیت المقدس پہنچتا ہے، 40 راتیں واپسی کی، 80 راتوں کا تو یہ سفر ہے، 500 سال کی مسافت۔ زمین سے پہلا آسمان ہے، پہلے سے دوسرا ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان سے 500 کلومیٹر دور ہے۔ بندہ حیران نہیں رہتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ پوری رات کا بھی واقعہ نہیں ہے، لیلا من المسجد الحرام، پوری رات نہیں، 2 4 5 گھنٹوں کا واقعہ نہیں ہے، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ، قلیل حصہ، لیلا
من المسجد الحرام، یہ نکرہ ہے لہیل، اور اس کے اندر آپ کہنے تنکیر ہے، اس میں قلت بیان ہوئی ہے۔ رات کے تھوڑے سے لمحے میں اللہ نے یہ سارا ہی سفر کروایا ہے۔ انداز کیسا ہے؟ محبوب کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، حضرت ام ہانی کے گھر میں چھت پھٹی، گھر کی دو فرشتے میرے کمرے میں داخل ہوئے، بیدار کیا مجھ کو، بیدار کرنے کے بعد مسجد حرام میں لے گئے، بیت اللہ میں لے گئے۔ جبریل نے میرا سینہ شک کیا، چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا۔ برتن میں زمزم کا پانی تھا، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا، ایمان اور حکمت بھر کر پھر میرے سینے میں رکھا۔ پھر جبریل نے صلاحی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں، انس کہتے ہیں جیسے تم میں سے کسی بندے کا اپریٹ ہوتا ہے نا تو بدن میں نشان باقی رہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سونے نبی پاک کا سینہ مبارک دیکھا ہے، آپ کے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا، میں نے آپ کا سینہ دیکھا، سینے کی زیارت کی تو سینے پہ سلائی کرنے کے نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی سلائی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ فرمایا ایمان و حکمت سے بھرا براق سواری کھڑی ہے، سوار ہونے لگے، براق نے نہ ہلنا شروع کر دیا۔ وہاں جبریل تیری بھی عظمت کو سلام ہے، پر کون ہے میرے نبی جیسا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب براق ہلی حضرت جبریل نے کہا ما راقبہ کا قط اکرم من محمد صلی اللہ، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، ما راقبہ کا قط اکرم من محمد، اکرم من محمد۔ اور براق تیرے اوپر بڑے نبیوں نے سواری کی ہے، بڑے سوار ہوئے ہیں، ما راقبہ کا قط اکرم اکرم اکرم، بڑے سوار ہوئے ہیں، لیکن سب سے عزت والے محمد ہیں جو آج تجھ پہ سوار ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب جبریل نے یہ جملہ کہا نا تو براق پسینے سے شرابور ہو گئی، پسینے ہی چھوٹ گئے، سکون سے کھڑی ہو گئی، میرے سونے نبی پاک سوار ہو گئے۔ ہاں جہاں پہ نظر کی انتہا جاتی، میں حدیثوں کے ترجمے سناتا ہوں، عبارت پڑھوں نا تو وقت کم میں کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جہاں تک نظر اندہ حتوات نظری، نظر کی انتہا ہوتی، یہ وہاں پہ قدم رکھ دی، آپ اقصام میں پہنچے، ایک سوراخ بنا ہوا تھا، وہاں پہ سواری باندھی، یہ وہ سوراخ ہے محبوب، یہاں پہ نبی اپنی سواریاں باندھتے تھے، آپ بھی یہیں پہ باندھے۔ ہاں عثمانیہ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تب تک یہ سوراخ موجود تھا، لیکن اس کے بعد قائم نہیں رہا۔ اور میں یہ وہ سوراخ ہے، آپ نے سواری باندھی، مسجد نبوی میں چلے گئے، پتہ ہے نا وی آئی پی مہمان آ رہا ہے، رب نے وی آئی پی پروٹوکول کا بندوبست کیا ہے، سارے نبی موجود ہے، مسجد اقصی کے اندر سارے نبی موجود ہے، کل نبی موجود ہے۔ بعد نے کہا بھی ان کی روحیں تھی، مجسمہ تھا، یار کچھ بھی تھا، میرے رب نے میرے نبی کے پروٹوکول کے لیے ساروں کو جمع کیا ہے، اور وہ وعدہ بھی تو پورا ہونا تھا نا جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا ہے۔ اور میرے نبیوں تمہاری نبوت چلتی ہو، میرا پیغمبر آ جائے، بتاؤ کیا کرو گے؟ پیغمبر کہتے ہیں اپنی نبوتوں کو چھوڑیں گے، آخری نبی کے پیچھے چلیں گے۔ رب نے آج ثابت کیا ہے سارے نبی جمع ہے، تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، فہانت صلاح، نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کہتے ہیں، حدیث کے جو لفظ ہے نا، صحابی کہتے ہیں محبوب نے کہا اب ہر بندہ ہی چاہ رہا ہوگا یار دنیا میں سب سے عزت والی جگہ وہ مسجد ہے، اور مسجد کی سب سے عزت والی جگہ وہ مصلی ہے۔ پتہ ہے نا جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ منفرد ہوتا ہے، اس کی شان الگ ہوتی ہے، وہ امام ہے نا، وہ سفیر بن کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اللہ سے ملاقات کروا رہا ہے۔ پتہ اس کی پروٹوکول اور عزت کیسی ہے؟ آج مسجد اقصی میں سارے نبی موجود ہیں، کون نماز کروائے گا؟
ہائے حدیث شریف کے لفظ ہیں، سونے نبی نے فرمایا جبریل نے مجھے پکڑ کے نا مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ جو رتبہ ہے نا امام الانبیاء کا، امام الانبیاء کا، کوئی دوسرا نبی اس مقام کو نہیں پہنچا جو اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہے، کوئی نبی اور امام الانبیاء نہیں ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد۔ یار معراج سننی ہے ذرا ذوق ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جماعت کروائی، آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب ہے ایک میں دودھ ہے، آپ نے دودھ پیا اور پی لیا اور پیا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں ہدیتا وہدی امتوں کا، محبوب آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ کی امت رہنمائی پائے گی، سیدھے رستے پہ رہے گی۔ جبریل لے کر آسمانوں کی طرف چڑھے، پہلا آسمان آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، فرشتہ کہتا ہے من انتا، کون ہے جو؟ جبریل کہتے ہیں انا جبرائیل، ادب بھی سیکھو، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل ہے، سردار ہے فرشتوں کے حضرت جبرائیل۔ ہاں فرشتہ کہہ رہا ہے تو کون ہے؟ تو حضرت جبریل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آنا جبرا، مطلب کیا؟ اپنا نام لیا ہے، یہ نہیں آکھا تو ان مینوں پوچھے گا میں کون ہاں۔ یہ ادب ہے، ادب احترام ہے، جب گھر کسی میں جائے اپنے میں بھی جائے کوئی پوچھے سنت کیا ہے اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں ہوں، یہ سنت ہے۔ جبریل ہے، ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں ساتھ محمد ہے۔ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے کہ خود آئے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں نہیں، میرے اللہ نے VIP پروٹوکول دے کے بلایا ہے، رب نے بلایا تو تب ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے حضرت آدم بیٹھے تھے، فرمایا محبوب یہ آپ کے بابا آدم ہے، ان کو سلام کرے۔ آپ نے سلام کیا۔ سنو، بڑے رتبے والا بندہ چھوٹے رتبے والے کو سلام کر رہا ہے، اے بڑوں کو سلام کرنا یہ عزت ہے۔ میرے نبی کی شان بلند ہے، اللہ ہے، لیکن اپنے بابا جان کو سلام کر رہے۔ حضرت آدم کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی بتایا یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تے پتہ ہے نا جدوں اولاد وچوں کوئی عزت پا جائے تے پیو دا تے سر تے فخر نہیں اونچا ہو جاتا ہے نا۔ یار یہ میں حضرت آدم کی اولاد میں سے سب سے عزت والے محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا ابن صالح، او میرے پتر جی آیا نو، او میرے پتر خوش آمدید، او میرے پتر خوش آمدید، اے اللہ کے نبی خوش آمدید۔ پروٹوکول دیا، دائیں دیکھے تو ہنسے، بائیں دیکھے تو مسکرائیں۔ جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا دائیں ان کی اولاد میں سے وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ بائیں ان کی اولاد میں سے وہ ہیں جو برے ہیں، جہنم جائیں گے، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا آسمان آیا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، وہی انداز ہے۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام ہے، فرمایا ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، نصف حسن ان کو ملا ہے، انسانیت کا نصف حسن ان کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ نصف حسن ہے، اس حسن کا تمام، اور سنو انسانیت کا نصف حسن اللہ نے حضرت یوسف کو دیا ہے، اور اس حسن کو اللہ نے کمپلیٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ نصف ہے، ادھر حسن کا تمام ہے۔ آپ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہے، پانچواں آسمان حضرت ہارون سے ملاقات ہے، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ سلام دعا ہوئی نا، آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیا، ما یبکیک یا موسیٰ، موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ پیغمبروں میں حسد تو ہوتا نہیں نا، پیغمبروں میں رشک ہوتا ہے، رشک، وہ رشک تھا۔ اور میں رویا اس لیے ہوں
یہ لڑکا ہاذا غلام، یہ لڑکا، پھر ایک روایت میں یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی مجھ سے بعد میں دنیا سے بھی گیا ہے، میری دنیا میں میرے بعد گیا ہے، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ اور پہلے اللہ کی جنت میں جائے گی۔ ہائے اس بات نے رلا دیا، کیا عزت دی ہے اس بھائی کو میرے اللہ نے۔ آگے چل پڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بیت المعمور کے ساتھ، وہ آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ زمین پہ اللہ کا گھر ہے، وہ آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ لوگ سجدے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، بیت المعمور آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے، فرشتے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے، کہتے میں نے دیکھا 70,000 فرشتہ داخل ہوا، پھر باہر نکلا، میں نے کہا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ اور میں محبوب جب سے بیت المعمور بنا ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک رب نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جو 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے، بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری آئے گی۔ اللہ سبحان، کتنی زیادہ تعداد ہوگی فرشتوں کی، اللہ ہی اللہ۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا فرشتے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں۔ کہ جبریل یہ کیا؟ محبوب جب سے رب نے ان کو بنایا ہے نا، جب سے جو رکوع میں کھڑا ہے وہ رکوع میں ہی کھڑا ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ پتہ نہیں یہ 4 ہی حالتوں کا حدیث میں ذکر ہے، فرشتوں کو تشہد میں دیکھا، سجدے میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، قیام میں دیکھا، یہ چاروں ہی حالتیں اللہ کو پسند ہی بڑی تھی۔ اللہ نے ساری اکٹھی کر کے نماز کا تحفہ سونے نبی کو عطا کر دیا ہے، ساری جمع کر دیے۔ آپ وہاں پہ پہنچے، او پتر خیر، او پتر جی آیا نو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بات ہوئی، ملاقات ہوئی۔ یار بات بھی اینڈ پہ ہے اور ٹائم بھی پورا ہے، پوری کر لیے کہ ختم کر دیے؟ پوری کر لیے۔ 5 منٹ دے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں 5 منٹ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ درود پڑھے ذرا محمد، ماشاءاللہ پھر پڑھے۔ چہرے چمک رہے ہیں، سونے نبی کی شان سن کے نا چہرے چمک رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پروٹوکول دیا، اور میرے بیٹا جی آیا نو۔ 2 نبیوں نے کہا بیٹا، ایک آدم علیہ السلام نے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور 5 چھٹوں نبیوں نے کہا ہمارا بھائی آیا ہے، 2 نے کہا ہمارا بیٹا آیا ہے۔ پتہ ہے نا میرے نبی نے کہا، آپ نے کہا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے دعا کی تھی، زیارت کی نہ اپنے بابا جان کی، بابا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے کہا انا اشبہ اور صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے نا وہ میں محمد کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور میں یہاں پہ کہتا ہوتا ہوں جس نے سونے کو دیکھنا ہے وہ حسن و حسین کو دیکھ لے۔ ہاں بخاری کی حدیث ہے، دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا یہ دونوں ہی میری تشبیہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹا واپس جاؤ گے نا تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ ہوئے وعلیکم السلام کہہ دے، وہ کہہ دے یار میرا سلام نہیں ہے، باب ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ سبحان اقرا علی امتی کا منی السلام، سلام کہنا میری طرف سے۔ اچھا پیغام بھی دینا۔ پیغام کیا ہے؟ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے بھی بڑی وسیع۔ اپنی امت کو کہے شجر کاری مہم جاری کرے، شجر لگائیں، درخت لگائیں۔ کیسے لگے گی یہ شجر کاری مہم؟ اور دنیا میں شجر کاری آسان نہیں
ہے، مٹی کھودنا پڑتی ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، شاخیں جڑیں لگانا پڑتی ہے، حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ جنت کی شجرکاری کیسے ہوگی؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنی امت کو کہیں پڑھا کریں سبحان اللہ۔ پڑھو، سارے پڑھو، میرے سے تو بلند آواز ہونی چاہیے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ میرے سونے اللہ تو خوش ہو جا، تو ان پہ خوش ہو جا، ان سب پہ خوش ہو جا۔ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سونے کو کہا ہم اس پہ عمل پہ رہے، اللہ تو خوش ہو جا۔ فرمایا جو یہ 4 جملے پڑھے گا 4 درخت لگیں گے۔ یا اللہ درخت ہم نے تو دنیا میں دیکھے ہیں، شیخو پورا میں دیکھا ہے، وہ گورنمنٹ سکول میں درخت لگا بہت ہی بڑا ہے، پر سیکنڈ لگتے ہیں، بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے، چکر لگا لیتا ہے۔ جنت کا درخت کیسا ہے؟ اب دنیا جیسا نہیں ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا اگر عربی نسل کا گھوڑا تیز دوڑنے والا 100 سال تک بھاگتا رہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پڑھ لو الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور میں خود لگوا دوں نا آپ کے ہاتھوں سے بوٹے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ پڑھو گے؟ وعدہ کرے اللہ سے، پڑھیں گے نا؟ اللہ آپ کو برکت عطا کرے، بات کلوز کرے۔ ملاقات ہوئی بابا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ اس سے اوپر چلے گئے، یا اللہ کہاں تک پہنچے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى۔ اوپر چڑھے کہاں تک کہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ نے کہا صحابہ لوہے محفوظ میں کلمے چل رہی تھی، ان کے چلنوں کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ آیا 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 سبحان اللہ۔ اور میں اپنی عقیدہ سے پتہ کیا کہتا ہوں؟ سب سے بلند اللہ ہے، سب سے بلند سبحان ربی سب سے بلند وہ اللہ عرش پہ ہے، عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر پہنچے ہیں، رب نے بتایا ہے سب سے بلند اللہ ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بلند محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے قدموں تلے کل کائنات ہے، آپ کے قدموں تلے کل، سبحان اللہ۔ خدا سے تو کم ہے، سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ یار جلدی میں بات ہو رہی ہے، مزہ خراب نہ ہو، اس کی اگلی باتیں اگلے جمعے بیان کریں گے۔ سننی ہے نا؟ صاحب نے سنی؟ آپ میں سے آدھے بندے وہ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ پورا نہیں سنا، پورا وجہ کیا لیٹ آتے ہیں۔ تو آئندہ کیا پروگرام ہے؟ 11:15 یہاں پہ ہوں گے، 1:45 ایک گھنٹہ پہلے ہی کہتا تھا نا، پریشان ہو گیا۔ 1:45 ادھر ہوں گے، جتنے اب بیٹھے ہو اتنے ہوں گے، وعدہ کرو اللہ سے کرو، اور تمہارا ہی فائدہ ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ تو جو امام کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا اس کو تو انڈے کی قربانی کا بھی نہیں ملتا۔ آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، وقت پہ آئیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے اگلی باتیں بڑی پیاری ہیں، وہ اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ آخر دعوانا